درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته زمن أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، ماہ مقدس شعبان المعظم کی مبارک ساعات اور اوقات اور گھڑیاں ان مبارک اور مقدس اوقات کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہنا، اس کا طریقہ اور اس کا اہتمام رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اس مقدس مہینے کی برکات اور فضائل حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں. بے شمار برکات کا حامل، لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا موجب یہ مبارک مہینہ ہے. اس کی راتیں بھی برکت والی ہیں، اس کے دن بھی بڑے کمال اور برکت والے. اس شہر عظیم کو شہر صلوات بھی کہا جاتا ہے، درودوں کا مہینہ. شہر صلوات کا کیا مطلب ہے؟ درودوں کا مہینہ. کیونکہ مفسرین میں سے بعض ہستیوں نے اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ آیت درود شریف یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیہ مقدسہ اسی مبارک مہینے میں اتری تھی. تو گویا اس مہینے کے اندر اس آیت کو نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شہر الصلوات بنا دیا، درودوں کا مہینہ. ویسے جب بھی پڑھا جائے درود شریف اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا ہے.
درود شریف کی برکات اور اس کے فضائل لاتعداد ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث فضیلت درود شریف پر میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے فرمان کی مختصر تشریح اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کا مختصر بیان وہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر حکم جاری فرماتا ہے، خالق کل کائنات انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے کہ یہ ڈیوٹیاں تم نے نبھانی ہے، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ جس طرح کہ انسانوں کو یعنی ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرنے کا آرڈر دیا ہے، اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو، ان ارکان کو اسلام کے ارکان قرار دیا ہے۔ ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تو رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، آرڈر دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، اپنی مخلوق کو اپنے تابع رکھتا ہے، اور جو بھی مخلوق انسان ہو، چاہے جنات یا ملائکہ، جو اس کے تابع فرمان ہوں گے وہ اس کے بندے ہوں گے۔ رب کائنات مخلوق کو حکم دیتا ہے، اسے کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور مخلوق محکوم ہوتی ہے، حاکم نہیں بن سکتی۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، امر جاری فرماتا ہے، لاگو کرتا ہے، فرض کرتا ہے اپنی مخلوق پر کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ ادا کرو، اور کچھ چیزوں سے منع بھی فرماتا ہے۔ تو امر و نہی یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، یا اس کے جو مرسلین ہیں، انبیاء ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ چیز جاری کرو، یہ لاگو کرو۔ اس پر کوئی بھی حکم جاری کرنے والا نہیں ہے، تو اس پر کوئی بھی شے کوئی فرض کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ رحمت کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ جس طرح کہ حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے کسی دن کسی جگہ پر کچھ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو فرشتہ آیا جبریل امین، اس نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا اور آ کر کے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی بھی امتی جب بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے رب اس پر 70 رحمتیں کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا کیوں نہیں، میں اپنے رب کی رحمت پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی عطاؤں پر راضی ہوں، میں اس کے انعامات پر راضی ہوں۔ اس نے بڑا فضل کیا ہے، بہت کرم کیا ہے، اس مالک حقیقی نے کرم کی انتہا کر دی ہے کہ امتی میرا ہو، درود مجھ پر پڑھے، رب 70 رحمتیں نازل فرما دے۔ تو وہ اپنے ذمہ کرم پر کوئی چیز لے لے، اپنے اوپر خود لاگو کرے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی مخلوق اس پر کوئی بھی شے لازم کر سکتی، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے جو بھی کوئی ہو، اللہ پر کوئی بھی کوئی شے لازم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر لے لے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، چونکہ ہم اپنی بات کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی بات کریں گے۔ ہم پر نماز فرض ہے، اللہ نے کی ہے، ہم پر روزے فرض ہیں، اللہ نے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے فرض کی ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اللہ نے فرض کی ہے۔ اللہ ان کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کرتا کہ کسی نے اس پر فرض کیا، ہم یہ ادا کریں گے کیونکہ ہمارے اوپر اللہ نے ان چیزوں کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن قربان جائیں، عبادت کی ایک قسم وہ ہے
جو اللہ رب العزت نے بندوں پر لازم کی ہے کہ وہ کریں گے تو عبادت ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق رحمت کاملہ نازل اس پر کرتا ہے، یہ بھی اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ بندے کریں، ان کے حق میں ثواب کا موجب عبادت بنے گی، لیکن اس کی ادائیگی پر اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر جس چیز کو لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ درود نبی کی ذات پر امتی بھیجے، رب رحمت نازل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کی ذات پر۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ موضوع میں نے آج اس لیے شروع کیا ہے کہ اس مہینے کو شہر الصلوات کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ الآیا، یہ جو آیا مقدسہ ہے یہ اسی مہینہ میں نازل، تو اس حوالے سے یہ شہر الصلوات یعنی درودوں کا مہینہ ہے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کیا ہے، کیوں اللہ رب العزت نے یہ لاگو کیا ہے، کیوں اس کا آرڈر دیا ہے، کس لیے یہ امر جاری کیا ہے، پتہ بھی تو ہو، ہمیں بھی معلوم ہو، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، ملائکہ جمع ہے معرب اللام اور مفید استغراق ہوتا ہے ایسا سیگا جو جمع معرب اللام ہو، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ فرشتے کثیر تعداد میں چونکہ درود سے بھیجتے ہیں نبی کی ذات پر، اس لیے للاکثر حکم الکل کے تحت فرما دیا گیا سارے فرشتے۔ فرمایا شک نہ کرنا، اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے۔ یہ نہ ذہن میں آئے کہ کچھ بھیجتے ہیں، بعض بھیجتے ہیں، اور یہ نہ تصور کرنا کہ اکثر بھیجتے ہیں۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، اکثر بھی نہیں، سارے کے سارے۔ اور لفظ انا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، علماء نحات فرماتے ہیں، اور یہ تحقیق مقام کے لیے بھی آتا ہے، ازالہ وہم کے لیے بھی آتا ہے۔ تحقیق مقام کی صورت میں بیان کر چکا ہوں، ازالہ وہم یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو جائے کہ اللہ ہو کر درود بھیجے نبی پر، اللہ خالق نبی مخلوق، اللہ خالق نبی مخلوق اور خالق ہو کر مخلوق پر کیوں کر درود بھیجے؟ رب نے فرمایا اس وہم کو دور کرو، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور کہو وہ تو کارکنان قضاء و قدر ہیں، وہ تو ملائکہ کچھ ملائکہ رحمت برسانے والے ہیں، بارشوں کے فرشتے ہیں، بادلوں کے فرشتے ہیں، بجلیوں کے فرشتے ہیں، زمینوں کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، دریاؤں کے فرشتے ہیں، نہروں کے فرشتے ہیں، درختوں کے فرشتے ہیں، پیٹ کے اندر موجود ماں کے پیٹ میں موجود بچوں کے لیے شکی اور سعید لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کی روزی روٹی کتنی ہوگی رب کے امر سے وہ لکھنے والے ہیں، عمر کتنی پائیں گے ایسی ڈیوٹیاں نبھانے والے فرشتے ہیں کارکنان قضاء و قدر۔ لیکن وہم نہ کرنا، اگر ہے تو دور کر لینا، جو بھی ڈیوٹی فرشتہ کر رہا ہے ہوا ضرور چلائے گا، بادلوں کو ضرور چلائے گا، پانیوں کو ضرور دھکیلے گا، درختوں پر حکومت ضرور کرے گا، آسمانوں کی ڈیوٹیاں ضرور دے گا، زمین کی ڈیوٹیاں ضرور نبھائے گا، لیکن میرے نبی پر درود بھی بھیجے گا۔ پھر کیا خوب کسی نے کہا ہے، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کی ناز پڑھ لو مل کر تو ایک معاملہ ایک یعنی کہ لطف کا بن جائے گا۔ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے
درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب کائنات نے فرمایا تحقیق کے مقام کے لیے، ازالہ وہم کے لیے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی کی ذات پر اپنی اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پر درود بھیجو. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، درود بھیجو اور سلام بھیجو. وسلموا تسلیما، سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے. یعنی میں قربان جاؤں، تاکید تو درود شریف کی بھی ہے لیکن سلام کی ڈبل تاکید ہے. لفظوں پر غور کرو، قرآن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ انا بے شک، تو تحقیق مقام درود کے حق میں تحقیق اور تاکید آ گئی نا، لیکن رب نے فرمایا وسلموا تسلیما، یعنی درود کی تمہیں تاکید ہے، سلام کی ڈبل تاکید ہے. بولو جنہیں سمجھ آیا قرآن. درود شریف کی تاکید ہے، پڑھو فائدہ ہوگا، لیکن سلام کی ڈبل تاکید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے نماز میں سلام پہلے ہے اور درود، بولو سارے، نماز پڑھتے ہیں ہم السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پہلے اور درود. حالانکہ قرآن میں ترتیب یہ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود کا ذکر پہلے، سلام کا ذکر بعد میں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پہلے آ جاتا ہے، درود بعد میں. بولو جنہیں سمجھ آئی ہے. یعنی قرآن میں ترتیب صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود کا ذکر پہلے ہے، سلام کا ذکر بعد میں ہے، لیکن جب عملی صورت میں ہم درود و سلام جاری کرتے ہیں نماز میں تو پھر سلام پہلے ہوتا ہے، درود بعد میں ہوتا ہے.